کل نوجوان مسلم لڑکیوں کو جو بہلا پھسلا کر یہ آر ایس ایس کے لڑکے اور غنڈے جس طرح سے اپنی شادیوں میں اور اپنے نکاحوں میں لے کر ان کا ایمان اور ان کا اسلام برباد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا نعرہ بھی یہی ہے، اصل انسانیت ہے۔ اصل کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ اور تمہارے سیکولرزم نے اور فلموں نے، ڈراموں نے تمہاری لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت بھی یہی کی ہے۔ اصل سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ مذہب، اللہ، رسول سب کیا ہے؟ وہ بات کی چیزیں۔ انسان کو پسند آنا چاہیے۔ یہی فریب دیا جا رہا ہے، یہی دھوکہ دیا جا رہا ہے، جس میں کالج میں، اسکولوں میں پڑھنے والی مسلم لڑکیاں آسانی سے ان آر ایس ایس کے غنڈوں کے ہتھے سڑ رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگنے کے لیے بھی تیار، ماں باپ کا منہ کالا کرنے کے لیے بھی تیار، عزتوں کو داؤ پر لگانے کے لیے بھی تیار، اللہ اس کے رسول کا نام بدنام کرنے کے لیے بھی تیار ہو رہی ہیں۔ یہی نعرہ ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمیں محبت تو انسان سے ہونی چاہیے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا ہو، دیکھا جائے گا وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے۔ جس کو آپ محبوب بنانا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ معشوق بنانا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اب بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھ کر، اللہ ہی نے کفر اور ایمان پیدا کیا، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا کفر والے اللہ کو پسند ہیں؟ شرک والے اللہ کو پسند ہیں؟ تو کس بیس پر آج کی مسلم لڑکیاں ان کو اختیار کر رہی ہیں؟ تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ فلموں اور ڈراموں نے آپ کی بچیوں کا ایسا ذہن سازی کی اور آپ کے لڑکوں کی ایسی ذہن سازی کی۔ مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کر رہی ہے، اور پوچھو تو کہتے ہیں مذہب سیکنڈری ہے، پہلے انسانیت ہے۔ اور فلم میں کام کرنے والوں نے، جن کا لیبل اسلام کا ہے، جن کا نام ایمان والوں کا ہے، اسلام والوں کا ہے، انہوں نے خود پریکٹیکلی یہ ان کو، لوگوں کو اور لڑکیوں کو دعوت دی کہ دیکھو میں مسلمان ہوں لیکن میری جو روح ہندو ہے۔ اور کسی فلموں میں کام کرنے والی ایکٹرز نے یہ دعوت دی کہ دیکھو میں ہندو ہوں، میرا شوہر مسلمان ہے۔ یہ تعلیم تمہارے بچوں کو فلموں سے ملی ہے، جن فلموں کے دیکھنے دکھانے سے علماء ٹی وی کے وجود سے ہی ڈرا رہے ہیں۔ جب سے ٹی وی وجود میں آیا، جب سے سینما وجود میں آیا، تب سے علماء بول رہے ہیں، حالانکہ اس وقت سے ہی علماء کے منہوں کو بند کرنے کی کوششیں یہ مصلح کل لوگوں کی طرف سے جاری تھی۔ ارے 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 ارے، باطل کو مت چھیڑو۔ کس کو مت چھیڑو؟ باطل کو مت چھیڑو، گناہوں کا ذکر نہ کرو، نافرمانیوں کا ذکر نہ کرو، خرابیوں کا ذکر نہ کرو، اس سے فساد پھیلے گا معاشرے میں، اس سے خرابی پھیلے گی معاشرے میں۔ اس طرح کے ڈائلاگ جو لوگ مار رہے تھے وہی ذمہ دار ہیں آج کے بھاگنے والی لڑکیوں کے، وہی ذمہ دار ہیں، ورنہ تو علماء نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ میں کہتا ہوں 10% ہی صحیح، سارے علماء نے نہ کی ہو صحیح، لیکن ان میں سے جنہوں نے امت کا درد محسوس کیا اور ان کا فیوچر محسوس کیا کہ اس طرح کے فلموں سے، ڈراموں سے ان بچیوں کی اور ان بچوں کی کیا ذہنیت بنے گی، جنہوں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا، انہوں نے بغیر کسی متولی کا پرواہ کیے بغیر، کسی صدر کی پرواہ کیے بغیر، اور کسی سیٹ اور پٹیل کی پرواہ کیے بغیر، اور کسی مالدار اور غنڈے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول کے منبر سے امت کی بچیوں اور بچوں کو اور خاص طور سے ان کے ماں باپ کو ڈرایا تھا کہ یہ وہ سامان ہے کہ آج کے 50 سال بعد تمہاری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگیں گی اور تم روک نہیں سکو گے۔ یہ 50-60 سال پہلے علماء نے کہہ دیا تھا۔ آج کھلی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں اور رو رہا ہے وہ باپ جس نے بچپن سے اپنی بیٹی کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی، قرآن کے مطابق نہیں کی،
بچپن سے اپنی بچیوں کی تربیت اس کی ماں نے اما عائشہ اور بی بی فاطمہ کے کردار کے نہج پر نہیں کی. کپڑے کیسے پہنائے؟ سلیو لیس. کیسے کپڑے پہنائے؟ بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جن کا ذہن ایک کچی دیوار کی طرح ہوتا ہے، کیا بٹھایا گیا؟ سلیو لیس کپڑے پہننا ہے تمہیں. کیوں؟ بڑی ہو کر جب تم پہنو گی تمہارے آگے پیچھے 1000 قسم کے لڑکے دوڑیں گے، تمہیں جو پسند آئے گا تمہیں اسے اختیار کرنا ہے. اللہ معاف کرے، میں آج کل کی ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے اپنی بچیوں کو زنا کا سامان بنایا ہوا ہے. روزانہ کوئی گنڈا، کوئی کتا اور ہوس بھری نظر رکھنے والا کوئی ہوسی تیری بیٹی کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو، اس کے سینوں کو اور اس کے کمر کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ریڈی کس نے کیا؟ خود اس کی جننے والی ماں نے، اور باپ خاموش بیٹھا ہے. میں کہتا ہوں تو برا ہوں، لیکن یاد رکھو میٹیریل تم نے سپلائی کیا ہے، تربیت میں کمی تم نے کی ہے. علماء تو شروع سے اپنا کام کرتے ہوئے آ رہے. سلیو لیس کپڑے پہنانے کے لیے علماء ذمہ دار ہیں، ٹائٹ کپڑے پہنانے کے لیے علماء ذمہ دار ہیں. آج جدھر سے بھی دیکھو وار کس پہ ہو رہا ہے؟ حالات جب بھی بگڑتے ہیں سب سے پہلا وار کس پہ ہوتا ہے؟ امت کے دانشوروں پر، امت کے علماء پر، امت کے رہبروں پر، امت کے قائدین پر. سب سے پہلے ارے یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، تمہاری اترن کھا رہے ہیں، تمہارے فاتحہ کا کھا رہے ہیں، تمہاری قبروں پر آ کر اماں کا فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ تم نے حق ہی کب دیا؟ تو یہ سوال بھی نہیں بنتا. ہر کام تربیت کے اعتبار سے، بچیوں کی تربیت کے اعتبار سے ماؤں نے کیا. جب بچیاں بھاگنے لگی غیروں کے ساتھ اور ہندوؤں کا آسرا لینے لگی اور ان کا نشانہ اور ٹارگٹ بننے لگی، تو اب سب کو کس کی یاد آ رہی ہے؟ علماء. علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ارے میں خود 11 سال سے بک رہا ہوں، تو مجھ سے پہلے کتنے علماء نے آپ کے شہر میں یہ باتیں نہیں کی ہوں گی کہ سب عالم ایک جیسے ہو گئے؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کے شہر میں ایسے ہوں گے جنہوں نے بر وقت آپ کے دماغوں کی چولیں ہلائی ہوں گی، آپ کو جگایا ہوگا، جھنجھوڑا ہوگا. عمل کیا؟ نہیں کیا. بیوی کو روکا کہ بچیوں کی صحیح تربیت کر، ورنہ یہ منہ پر کالک پوچھ کر چلی جائے گی اور تو اور میں روکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے. تو میرے بھائیوں، ہر وقت علماء کو ٹارگٹ بنانا، دانشوروں کو ٹارگٹ بنانا یہ صحیح کام نہیں ہے. اپنی کمی کا احساس پیدا کرو. کون سی کمی؟ بچپن سے لے کر بچی کے جوان ہونے تک تم لوگوں نے، ماں باپ نے شرعی تربیت میں جو کمی کی اسے مانو، اسے مانو. فیشن کا عادی کس نے بنایا؟ گھر میں ٹی وی لا کر بچیوں کو کس نے دکھایا؟ ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا؟ سارا سامان مہیا تم کرو، اور جب وہ بھاگ جائے کالک پوچھ کر تو علماء کو دہائیاں دو کہ بھئی علماء کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں، کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ کیا گھر گھر جا کر روکیں گے؟ گھر گھر جا کر روکیں گے؟ فرد فرد سے ملاقات کریں گے؟ کیا قصہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج جو رونا رویا جا رہا ہے کہ بچیاں بگڑ گئیں، بھاگ گئیں، ہندوؤں کے ساتھ شادی کر لی، RSS کا ٹارگٹ بن گئی، یہ بن گئی، وہ بن گئی، رونے کا بھی حق نہیں ہے تمہیں. یہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری ہی تربیت کا نتیجہ ہے. شادیوں میں ماں باپ بچیوں کو کیسے لے جا رہی ہیں؟ کیسے لے جا رہی ہیں؟ زنا کا سامان بنا کر لے جا رہی ہے. معلوم ہے ہر شادی خانے میں ہوس کی نگاہ رکھنے والے کچھ کتے ضرور آتے ہیں، پھر بھی یہ ماں اپنی جوان بچیوں کو بنا سگا کر ان ہجڑوں کے سامنے لے جا کر جیسے کتوں کے سامنے روٹی ڈال دی جاتی ہے ویسے اپنی بچیوں کو پروستی ہے.
کون یہ میٹیریل سپلائی کر رہا ہے؟ میرا آپ کو بھڑکنا نظر آتا ہے، میرا غصہ کرنا آپ کو نظر آتا ہے،